آج ارادہ ہے اگر اللہ نے چاہا تو دو نقطوں پہ بات کرنے کا. ایک تو ہمارے یہاں جو مراقبہ ہمارے یہاں کروایا جاتا ہے سلاسل میں، خاص طور پہ ہماری نقش بندیہ سلسلے میں، اس کی قرآن اور حدیث کے حوالے سے کیا اہمیت ہے، کیونکہ یہ بظاہر اتنی آسان چیز ہے کہ لوگ اس کی افادیت سمجھتے نہیں ہیں. بعض لوگوں کے کرتے بھی جو ہیں وہ جانتے نہیں ہیں یا سمجھ نہیں پاتے کہ اس سے فائدہ کیوں حاصل ہوگا، کس طرح حاصل ہوگا اور کس درجے حاصل ہوگا. اور دوسرا، حالات حاضرہ کے تحت ایک حدیث شریف میں نقطے ہیں، وہ حدیث شریف مختصر عرض کرتا ہوں، پھر مراقبے سے شروع کریں گے. ایک حدیث شریف میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے فرمایا، اے فلاں، مفہوم عرض کر رہا ہوں، کہ تم کیا کرو گے اس وقت جب لوگ امر بالمعروف کرنا چھوڑ دیں گے. امر بالمعروف یعنی نیکی کا حکم کرنا چھوڑ دیں گے. آج ہمارے لیے باتیں تو بڑی سمپل ہیں سمجھنا، کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ نیکی کا حکم اللہ ماشاءاللہ کوئی کرتا ہے. اگر کوئی کر بھی رہا ہوتا ہے ہم اس کو کیا کہتے ہیں، میاں تم اپنے کام سے کام رکھو، یہ دین تو میرا پرائیویٹ میٹر ہے، میرا انفرادی مسئلہ ہے، آپ کا کیا تعلق ہے، مجھے آپ کوئی خیر کی بات کیوں بتاتے ہو، مجھے سب کچھ پتہ ہے. یہ ہمارا مزاج بن گیا. مگر وہ زمانہ بڑا عجیب تھا کہ جب ہر طرف خیر ہی خیر تھی. اسی واسطے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کو کیا کہتے ہیں، خیر القرون، یعنی سب زمانوں میں سے بہترین زمانہ، خیر والا زمانہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی سے فرمایا کہ تم کیا کرو گے اس وقت جب لوگ امر بالمعروف کرنا چھوڑ دیں گے. تو صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ایسا بھی زمانہ آ سکتا ہے؟ اب یہاں تو ایک بات تھوڑی سی غور یہ بھی کیجئے کہ وہاں کیسی فضا ہوگی، وہ زمانہ کیسا ہوگا کہ جب ان کو صحابی کو یہ بات سمجھ میں ہی نہیں آ رہی تھی کہ ایسا بھی کوئی زمانہ ہو سکتا ہے. Is this possible at all؟ کیا یہ ہو سکتا ہے کہ لوگ اچھائی کا حکم ہی نہ کریں؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، اور اس سے بھی زیادہ کہ لوگ امر بالمعروف کرنا چھوڑ دیں گے اور نہی عن المنکر چھوڑ دیں گے، یعنی برائی سے روکنا چھوڑ دیں گے. ایک ہے کہ آپ نے کسی کو کہا بھئی اچھے کام کی تلقین کر دی، اور دوسرا درجہ یہ ہے کہ کسی کو برے کام سے روکا کہ فلاں تم جھوٹ بول رہے ہو، یہ غلط ہے، یا کوئی اس کی برا کام کر رہا ہے تو اس کو آپ روکیں، اس کو کہتے ہیں نہیں عن المنکر. تو اس صحابی اور حیران ہو گئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ایسا بھی کوئی زمانہ آ سکتا ہے کہ جب لوگ اچھائی کا حکم نہ کریں اور برائی سے روکے نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، اور اس سے بھی برا کہ لوگ تمہیں امر بالمعروف کرتے ہوئے روکیں گے. اس نے کہا یا رسول اللہ، ایسا بھی زمانہ آئے گا کہ لوگ تمہیں نیکی کی بات کرتے ہوئے روکیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، اور اس سے بھی برا کہ لوگ تمہیں برائی کرنے کی ترغیب دیں گے. ایک تو ہے نہیں عن المنکر کہ لوگ آ کے آپ کو، میں نے کوئی غلط کام کیا تو کوئی آ کے مجھے روکے، اور ایک ہے کہ بجائے روکنے کے وہ مجھے اور انکریج کرے، وہ مجھے اور ترغیب دے. تو وہ تو پاک صاف زمانہ تھا نا، تو صحابہ تو وہ سمجھ ان کی نہیں آ رہی تھی. اس صحابی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ایسا بھی زمانہ آ سکتا ہے کہ لوگ اچھائی سے روکیں اور برائی کی ترغیب دیں؟ تو پھر اس صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں ایسا وقت پاؤں تو کیا کروں؟ تو صحابہ کی یہ صفت تھی. امت پہ صحابہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ دین کی جو
چیزیں تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کر کے امت کے لیے رہنمائی کر گئے. یہ ان کا زمانہ تو نہیں تھا, وہ تو خیر القرون کا تھا, مگر ان کا جو سوال ہے وہ ایسا ہے جو آج ہمیں اب کام آئے گا 1400 سال بعد. وہ کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم ایسا زمانہ پاؤ تو پھر اپنے گھر کا مفہوم ہے گھر کا کھوٹا بن جاؤ اور اپنے گناہوں پہ رویا کرو. کیا معنی؟ یہ مختصر کر کے پھر واپس پہلے نقطے پہ جائیں گے کیونکہ مراقبے پہ بات کریں گے, مگر یہ پہلے اس پہ تھوڑا نقطہ مکمل کر لوں. کیا معنی کہ ایک زمانہ اتنے فتنوں کا آ جائے گا کہ تمہارے پاس کوئی چارہ نہیں ہوگا مگر یہ کہ اپنے کام سے کام رکھو, گھر کا کھوٹا بن جاؤ. کہ معنی علماء فرماتے ہیں یہ نہیں ہے کہ بس گھر سے نکلو ہی نہیں, انسان ہے کچھ کام پڑے گا, کچھ آنا ہے کچھ جانا ہے, دنیا کی ضروریات ہوتی ہیں ضرور کرے, مگر اس کے علاوہ اپنے گھر کا کھوٹا بن جاؤ اور اپنے گناہوں پہ رویا کرو. یعنی جو آج اگر اب تھوڑا سا اپنے ہم ماحول کو دیکھ لیں, تجزیہ کر لیں, انالائز کر لیں, آج ہمارے ارد گرد کیا ماحول ہے. کوئی نیکی کرنا چاہتا ہے, کوئی نیکی کرنا کے لیے آگے بڑھ رہا ہے, مثلا کسی بچے نے داڑھی رکھ لی, کسی بچی نے سر پہ دوپٹہ کر لیا. پہلی بات تو یہ کہ ہمارے گھروں میں, عام طور بات کر رہا ہوں, کہ ہمارے گھروں میں اس بات کی ترغیب نہیں ہے. یعنی ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم اپنے بچوں کو, اپنے آس پاس والوں کو ترغیب دیتے کہ بھائی یہ نیکی کا کام ہے کرو. ہم نے امر بالمعروف تو چھوڑ دیا. اب کیا ہے کہ جب بچہ داڑھی رکھ لیتا ہے, اچھا اس سے پہلے اگر یہی بچہ اسکول کا کام میں مشغول ہے, اسکول میں مشغول ہے, پڑھائی میں مشغول ہے, ہمیں کوئی اس پہ اعتراض نہیں ہے کہ نماز اس کی چھوٹ جائے. اس وقت ہمیں نہیں عن المنکر نہیں کرتے, اس کو ٹوکتے نہیں ہیں کہ جی تم کیا کام کر رہے ہو, اسکول کے کام کو پیچھے رکھو, وہ کر لینا, مگر نماز پڑھنا تم پہ لازم ہے. تو امر بالمعروف بھی نہیں کیا کہ اس کو ترغیب دی, مگر روکا بھی نہیں اس کو. ابھی تم اپنے فیس بک پہ ہو, ابھی تم اپنی واٹس ایپ پہ ہو, ابھی تم فلانا یوٹیوب پہ بیٹھے ہو, یہ لا یعنی ہے یہ چھوڑو. ویسے تو کلّا چھوڑو, مگر ایٹ لیسٹ ابھی نماز کا وقت ہے. تو وہ یعنی ایک میں صرف مثال دے رہا ہوں آپ کو, یہ مثالیں کئی معاشرے میں بے شمار ایسی مثالیں ملیں گی کہ جہاں برائی سے ہم نے لوگوں کو روکنا بھی چھوڑ دیا ہے. اور یہ سب سے پہلے اپنے گھر میں شروع ہو جاتا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ہیرو بن جائیں اور تلوار لے کے باہر نکل آئیں, یہ بیوقوفی ہے. سب سے پہلے اپنا بدن ہے. یا یہ بھی عرض کر دوں, جو ہمارے مراقبے سے بات لنک ہوگی اس واسطے میں عرض کر رہا ہوں, کیونکہ ہم بہت اس بات میں بھی بڑے اعلیٰ ہیں کہ ساری جو نصیحتیں ہیں ہم نے دوسروں کے لیے رکھی ہیں. ساری برائیاں جو ہمیں نظر آتی ہیں دوسروں میں نظر آتی ہیں. اپنے اندر نہ کوئی ہمیں برائی نظر آتی ہے, اگر نظر آتا ہے تو اچھائی کا پہاڑ اپنے اندر ہی نظر آتا ہے. جنید بغدادی تو اپنے اندر ہی نظر آتا ہے, اور یہ سب سے بڑا دھوکہ ہے. تو اس راستے میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا جو سٹارٹنگ پوائنٹ ہے وہ اپنی ذات ہے, دوسرے نہیں ہیں. بہرحال تو اب کیا ہے کہ ایک کوئی بچہ خیر کا کام کر رہا ہے, یا گھر میں کسی آدمی نے بھی, ایک مثال دے رہا ہوں, ایسی کئی چیزیں ہیں کہ داڑھی رکھ لی تو اس کو اس کی ماں ٹوکنے والی ہوگی, اس کی اولاد ٹوکنے والی ہوگی, اس کی بیوی ٹوکنے والی ہوگی. یہ کیا کر لیا تم نے؟ اب اچھائی سے روکا جا رہا ہے. وہ ایک آدمی رشوت نہیں لیتا, اس کو لوگ کیا کہتے ہیں؟ ارے تو بہت سیدھا ہے, بیوقوف ہے, اس زمانے میں کیسے چلے گا تیرا کام. یعنی حرام پہ ترغیب ہے. ایک زمانہ تھا کہ حرام سے لوگ روکتے تھے, اور یہ وہ زمانہ ہے کہ جو صحیح چلنا چاہ رہا ہے اس کو وہاں روکا جا رہا ہے, اور جو اس کو کہتے ہیں جی سیدھا ہے, یہ کما نہیں سکتا, یہ فلاں نہیں کر سکتا, یہ سمجھتا نہیں ہے, وہ اور اس کو الٹا ترغیب دیتے ہیں. بولتے بھائی کوئی بات نہیں ہے, تم یہاں سے تھوڑی سی رشوت لے لو, تھوڑا سا یہ کر دو, دیکھو تمہاری کیسے فراوانی ہوگی, اور تمہیں لائن نہیں پتہ تو میں بتا دیتا ہوں. اور وہی حدیث شریف کے الفاظ یاد کیجئے کہ تمہیں برائی کی طرف بلایا جائے گا. اس وقت برائی کی طرف آنا کتنا آسان ہے, آپ خود دیکھیے. برائی کی طرف باقاعدہ بلایا جاتا ہے.
گورنمنٹ بھی اناؤنس کرتی کہ ہماری سودی اسکیموں میں، نیشنل ڈیفنس سرٹیفکیٹ میں، فلانے میں آپ اپنا سرمایہ لگائیے. یعنی حکومت وقت آپ کو برائی کی طرف ترغیب دیتی ہے اور کہتی جو اس میں پیسہ لگے گا اس کو ہم اس کو بہت محب وطن شہری مانیں گے اور اس کو ٹیکس میں بھی چھوٹ دیں گے. ہے کیا معاملہ کہ وہ آپ کو کس طرح بلا رہا ہے کہ ہم پہ پیسے لگاؤ اور ہم آپ کو سود دیں گے. یعنی آپ کو ترغیب دے رہا ہے کہ آپ حلال نہ کمائیں، آئیں ہمارے پاس تاکہ ہم آپ کو حرام پہنچائیں، اور اس پہ آپ کو بڑا بک اپ کر رہا ہے، اس میں آپ کو بڑا سراہا جا رہا ہے. وہی احادیث شریف یاد رکھیے کہ وہی احادیث شریف جو سامنے آتی ہیں کہ ایک زمانہ آئے گا جب لوگ برائی پہ ایک دوسرے کو ترغیب دیں گے. آپ نے دیکھا نہیں آج کل ماشاءاللہ واٹس ایپ پہ ایک واہیات جوک لطیفہ یا کوئی تصویر مجھے آتی ہے تو میں اپنا فرض عین سمجھتا ہوں کہ سارے محلے میں بانٹوں. گناہ جاریہ، گناہ بے لذت، گناہ جاریہ. لڑکے ایک دوسرے کو باقاعدہ تصویریں دکھا رہے ہوتے ہیں، لڑکیاں ایک دوسرے کو تصویریں دکھا رہی ہوتی ہیں. گناہ پہ ترغیب، گناہ پہ ترغیب. اس ماحول میں اگر کوئی لڑکا یا لڑکی یا آدمی یا عورت پاک رہنا چاہتا ہے، بولتا ہے میں نہیں دیکھتا ہوں، یار تو بڑا اولڈ فیشن ہے، تو دقیانوسی ہے کہ اس دنیا میں رہنا نہیں ہے تو نے، اب اس سے کیا فرق پڑتا ہے. تو یہ ہم خود بھی اس حدیث کی وعید میں ہیں، کیونکہ ہم بھی جب ایک واہیات لطیفہ، واہیات تصویر، واہیات ویڈیو آگے کسی کو فارورڈ کرتے ہیں تو اس گناہ میں ہم بالکل وہی ہو گئے کہ ہم نے لوگوں کو اچھائی سے روکا اور برائی پہ اکسایا. گناہ بے لذت. ہماری اس برے لطیفہ جو پڑھے گا اور اس کے پڑھنے سے، اس چیز کے دیکھنے سے جو گناہ اس نے کیا اس میں ہمارا حصہ ہو گیا. گناہ بے لذت. مگر آج ہم نے اس کو اپنا نصب العین بنا دیا ہے. وہ حدیث شریف دیکھیے کیسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کیسی سامنے ہمارے آ رہی ہے. ہم تو ریلیٹ کر سکتے ہیں کہ آج برائی پہ ترغیب دی جا رہی ہے. اچھے لوگ، اچھے سے لوگ کے پڑھے لکھے، جس کو ہم آج کل پڑھا لکھا کہتے ہیں، پڑھے لکھے بھی ہیں اور بڑے بڑے تاجر ہیں اور بڑے بڑے کمپنیوں میں پوزیشن یافتہ ہیں. آپ ان کی میسیجنگ اور واٹس ایپ دیکھیے، ان کے گروپس میں خود ہی بتاتے ہیں کہ واہیات سے واہیات، گری سے گری ہوئی. یہ وہ طبقہ ہے جو معاشرے میں، جس کو ہم عام طور پہ دنیاوی طور پہ، یہ تو جاہل نہیں ہے، یہ تعلیم یافتہ ہے، یہ تعلیم یافتہ طبقہ ہے، یہ ہمارا ایلیٹ طبقہ ہے، یہ سمجھدار طبقہ ہے. ان کی کیا کیفیت ہے؟ نیچے تو چھوڑ دیجئے، میں مثال تو، کیونکہ نیچے سے اوپر تک یہی مثال ہے، مگر میں صرف ایک، جس کو ہم کہتے ہیں نا جی اس نے تو جہالت کی وجہ سے کر دیا، یہ وہ طبقہ ہے جو جاہل نہیں ہے. اور ان میں سے بڑی اکثریت ایسے لوگوں کی جو ماشاءاللہ 5 وقت نماز بھی پڑھتے ہیں. یہ بھی عجیب بات ہے. مگر کیسی نماز پڑھتے ہیں؟ قرآن تو کہتا ہے کہ تمہیں نماز لایانی چیزوں سے اور فحش چیزوں سے روک دیتی ہے. مگر یہ کون لوگ ہیں؟ یہ ہم لوگ ہیں. یہ کون لوگ ہیں؟ یہ ہم لوگ ہیں. نمازیں تو پڑھ رہے ہیں، مگر ہماری نمازوں کی کیا حقیقت ہے؟ نمازوں کی کیا حقیقت ہے کہ ہم اس برائی سے نہ خود رکتے ہیں نہ دوسروں کو روکتے ہیں، بلکہ الٹا دوسروں کو ترغیب دیتے ہیں. حدیث شریف سامنے آ رہی ہے. اور حدیث شریف میں پھر یہ دور بہت فتنوں کا ہے. انڈاؤٹڈلی قرب قیامت کے احادیث کا آپ مطالعہ کریں تو صاف نظر آتا ہے کہ معاملہ کوئی زیادہ لمبا نہیں ہے. ہو سکتا ہے 200 سال ہو، 300 سال ہو، مگر 200-300 سال بھی لمبے نہیں ہوتے. اور دور فتنوں کا ہے. حدیث شریف میں آتا ہے، ایک مفہوم ہے جس کا کہ ایک دور ایسا آئے گا کہ فتنے اس طرح آئیں گے جس طرح مشکیزہ پھٹ جاتا ہے اور پانی نکل آتا. مشکیزہ پہلے زمانے میں، اگر لوگوں کو، میری عمر کے لوگوں نے تو دیکھا ہوگا، چمڑے کی ایک تھیلی ہوتی تھی جس میں ماشکی پانی ڈال کے مختلف جگہ پانی دیتے تھے. مشکیزہ اس کو کہتے ہیں، چمڑے کی ایک تھیلی.
تو وہ جب پھٹ جائے گی تو ایک تھیلی پھٹے گی تو سارا پانی باہر آ جائے گا. تو آتا ہے حدیث شریف میں جس کا مفہوم ہے کہ جس طرح مشکیزہ پھٹتا ہے پانی پھیل جاتا ہے، ایک وقت آئے گا اس طرح یکے بعد دیگرے فتنے آتے رہیں گے. تو اس فتنے کے دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حل کیا بتایا ہے کہ تم اپنے گھر کا کھوٹا بن جاؤ اور اپنے گناہوں پہ رویا کرو. اب اس میں دو باتیں. ایک بات کہ تم اپنے گھر کے کھوٹا بن جاؤ، اس کے کیا معنی، یعنی اس سے کیا مفہوم نکلتا ہے. اس کا جیسے میں نے کہا اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ نہ کمائیں نہ کھائیں. ظاہری بات ہے آپ کو اپنی ضروریات کے لیے آپ باہر جانا ہے، نوکری کے لیے باہر جانا ہے، دکان کے لیے باہر جانا ہے، کاروبار کے لیے باہر جانا ہے. مگر جو آج کل کا ایک اس طرح نکلی نا سوشلائزیشن، پی آر، پبلک ریلیشننگ، زیادہ سوشل ہونا، ادھر جانا، اس سے ملنا، اس کی اب ترغیب اس زمانے میں نہیں آئی. اپنے کام سے کام رکھو اور اپنے گھر میں بیٹھو، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھو. ایک بات. دوسری بات، اپنے گناہوں کو یاد کرو اور رویا کرو. اب یہاں سے ایک مراقبے کی کڑی ملتی ہے. اپنے گناہوں کو یاد کرنے کا اور رویا کرنے کے سے کیا مطلب ہے کہ اپنے گناہ انسان کس کے حکم کی عدولی کرتا ہے؟ اللہ کے حکم کی عدولی کرتا ہے. تو اس کو یاد کرو اور اس پہ ندامت اور رویا کرو. تو یعنی جب آپ اپنے گناہ یاد کرتے ہیں تو کس کو یاد کرتے ہیں؟ اللہ کو یاد کرتے ہیں. اور پھر جب ندامت اس پہ آپ کو آتی ہے، آپ کو شرمندگی آتی ہے، تو حقیقی طور پہ تعلق کس کے بنتا ہے؟ یعنی شرمندگی کس کے سامنے آتی ہے؟ اللہ کے سامنے آتی ہے. اور یہ ندامت کہاں کی کیفیت ہے؟ ندامت زبان کی کیفیت نہیں ہے، یہ حقیقی طور پہ دل کی کیفیت ہے. ندامت دل میں آتی ہے. اور یاد کرو، یاد آدمی کہاں کرتا ہے؟ یاد دل میں کرتا ہے کہ یہ اللہ، یہ مجھ سے ہو گیا، یہ قصور ہو گیا، یہ ہو گیا. اب حقیقی جو دوسرا بات میں عرض کرنا چاہ رہا تھا، اب یہ بات یاد رکھیے. اور اب ہم مراقبے کی اہمیت پہ، ابھی جو قرآن کی پاک کی سورہ مزمل کی آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اس میں اس کا مفہوم ہے اللہ پاک حکم فرما رہے ہیں کہ تم اللہ کا ذکر کرو ہر چیز سے ہٹ کٹ کے. وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا. تم اللہ اپنے رب کو یاد کرو، اپنے اللہ کا ذکر کرو ہر چیز سے ہٹ کٹ کے. اب اس میں بات بڑی سمپل ہو گئی کہ ہم نے اللہ کو یاد کرنا ہے اور ہر چیز سے ہٹ کٹ کے کرنا ہے. یہ بات ذہن میں رکھیے. دوسری بات، اب ہم جب مراقبہ کرتے ہیں، یہ مراقبہ دراصل یہ اس قرآن کی آیت کو آپ ذہن میں رکھیے اور اس مراقبے پہ اب آ جائیے. اب مراقبے میں جب ہم بیٹھتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ اس میں جب اللہ پاک نے کہا کہ ہٹ کٹ کے یاد کرو، تو یاد کرنا کس عضو کا فعل ہے؟ قلب کا فعل ہے، دل کا فعل ہے. یاد کرنا انگلیوں کا فعل نہیں ہے، کانوں کا فعل نہیں ہے. یاد کرنا اس کی حقیقت ہوتی ہے دل میں. تو یاد کرنا ہے ہم نے اللہ کو دل سے اور ہر چیز سے ہٹ کٹ کے، یعنی ہر چیز سے اپنے آپ کو فارغ کر کے، ہر چیز کی نفی کر کے. تو جب آدمی مراقبے میں بیٹھتا ہے تو مراقبے کی نیت کیا ہوتی ہے کہ ہر انسان ہر چیز سے ہٹ کٹ کے یہ تصور کرتا ہے کہ میرا دل اللہ اللہ کر رہا ہے. اب اس کی پہلی دلیل یہ ایک اور سمجھیے کہ مراقبہ عین کلمے کا مصداق ہے. آج تھوڑی سی ذرا گاڑی باتیں ہیں، تھوڑا سا مشکل ہے، مگر سمجھ لیجیے گا. مراقبہ جو ہے وہ عین کلمے کا، لا الہ الا اللہ کا مصداق ہے. یعنی پریکٹیکل اگر آپ نے کلمے کا دیکھنا ہے تو اس مراقبے میں ہے. کیسے؟ آپ کیا کہتے ہیں؟ لا الہ. تو جب آپ مراقبے میں بیٹھ گئے تو ہر چیز سے آپ ہٹ کٹ جاتے ہیں. لا الہ، کوئی الہ نہیں ہے. آپ ہر غیر کی نفی کر دیتے ہیں. تو مراقبے میں بیٹھتے پہلا کام ہمیں کیا کرنا ہوتا ہے، اور یہ اللہ کا حکم ہے، کلمہ لا الہ الا اللہ اللہ کا حکم ہے نا، قرآن میں آیا نا لا الہ الا اللہ. تو یہ حکم ہے اللہ کا. لوگ پوچھتے ہیں یہ مراقبہ کہاں سے آ گیا، یہ کہاں سے آ گیا؟ بھائی یہ قرآن کے عین حکم کا مصداق ہے لا الہ الا اللہ. تو آپ جب بیٹھے آپ نے لا الہ، اور اس کے بعد جب ہر چیز سے آپ ہٹ کٹ گئے تو آپ نے اب اللہ کی یاد شروع کی. الا اللہ. جب آپ کا دل اللہ کو پکارنا شروع کرتا ہے
تو کیا ہوتا ہے، اب ہر چیز ختم ہو گئی اور ایک رب واحد رہ گیا، الا اللہ۔ تو یہ کلمے کا مصداق جو ہے، یہ مراقبہ جو ہے دراصل کلمے کا مصداق ہے، اللہ کا حکم پورے کرنے کا یہ بہترین یعنی طریقہ جو ہے لا الہ الا اللہ پورا کرنے کا، کہ جب انسان مراقبے کے لیے بیٹھ جاتا ہے تو حقیقی طور پہ وہ لا الہ الا اللہ کر رہا ہوتا ہے، وہ اس بات، اس کی روح اس بات کا اقرار کر رہی ہوتی ہے کہ لا الہ الا اللہ، کوئی رب نہیں، کوئی الہ نہیں، اور کائنات میں کوئی چیز غیر کو سب صاف کر دیتا ہے، اور پھر وہ کہتا ہے الا اللہ۔ حدیث شریف میں آتا ہے، مفہوم ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ بندہ جب مجھے زبان سے یاد کرتا ہے تو میں اس کو زبان پہ یاد کرتا ہوں، وہ جب مجھے دل پہ میں یاد کرتا ہے تو میں اسے دل میں یاد کرتا ہوں۔ تو اللہ کا قرب، محبت، معرفت حاصل کرنے کی کتنا آسان نسخہ ہے کہ ہم اس مراقبے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں، اپنے اللہ کو یاد کرتے ہیں، اور یہ اس قرآن کی آیت کے حکم میں ہے کہ ہٹ کٹ کے تم اپنے اللہ سے اپنا دل جوڑو، ہٹ کٹ کے ہر چیز سے اپنے اللہ کو یاد کرو۔ اب بعض لوگ، میں پہلے بھی شاید عرض کیا تھا، اس سے ہوتا کیا ہے، کیونکہ یہ بظاہر، کیونکہ اس میں فزیکل ایکٹیویٹی، جسمانی حرکتیں نہیں ہوتی، تو ہم اس کی اہمیت سمجھ نہیں پاتے۔ یاد رکھیے، حقیقی طور پہ آخر میں پورا نظام جسم کا دل کے ماتحت چلتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا، یہ عقل، یہ ہاتھ، یہ پیر، یہ آخر میں دل کے ماتحت ہوتے ہیں۔ جس چیز کی دل میں محبت ہوتی ہے، عقل بھی اس کے لیے کام کرتی ہے اور ہاتھ پیر بھی اس کے لیے کام کرتے ہیں۔ ایک چور ڈاکو کے دل میں ڈاکے کی محبت ہوتی ہے تو عقل بھی اس کو وہ تدبیریں بتاتی ہے۔ عقل کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں یہ دل بادشاہ ہے، عقل وزیر ہے۔ جب دل کے اندر یہ محبت ہوتی ہے چوری ڈکیتی کی، تو عقل بھی اس کو اس قسم کے مشورے دیتی ہے کہ کیسے کرنا ہے، اور پھر باقی ہاتھ پیر اس میں کارزند ہو جاتے ہیں، مصروف ہو جاتے ہیں، یعنی دل کے حکم کو پورا کرنے میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ اسی واسطے آپ دیکھیں، سب نبیوں کی محنت، آگے اللہ والوں کی محنت کس عضو پہ ہوتی ہے؟ دل پہ ہوتی ہے۔ یہ معمولی چیز نہیں ہے، کیونکہ یہ ایک سینٹرل کنٹرولنگ پوائنٹ ہے۔ جب یہ سدھر جاتا ہے تو باقی انسانی وجود سدھر جاتا ہے، اور اگر یہ نہیں سدھرتا باقی انسانی وجود سدھر نہیں سکتا۔ تھوڑی سی بہتری ہاتھ میں آ گئی تو کان غائب، کان میں آ گئی تو آنکھیں قابو میں نہیں ہیں۔ آپ دیکھیں کوئی نہ کوئی فتنہ رہتا ہے، مگر جس چیز کی دل میں محبت، شدت آ گئی تو خود بخود جو ہے آپ دیکھیں گے کہ انسانی وجود، انسانی اعمال سارے کے سارے بدل جائیں گے۔ تو اس کے لیے کیا ہے، جب انسان اللہ کا نام محبت سے اللہ کی طرف متوجہ ہو کے پکارتا ہے، اور اس دور میں تو بالخصوص کہ اپنے گناہوں کو یاد کرو اور ندامت سے اللہ کو یاد کرو۔ تو جب انسان مراقبے میں بیٹھتا ہے تو انشاءاللہ اس دور میں فتنوں کے خلاف اس کو حفاظت بھی اللہ پاک عطا فرمائیں گے، اس کو صحیح فہم بھی عطا فرمائیں گے۔ اس کے اندر، اس کی روح میں جب تبدیلی آئے گی، اس کے اعمال میں تبدیلی آ جائے گی۔ آج ہم بہت سے اعمال، غلط اعمال چھوڑنا چاہتے ہیں، ہم جانتے ہیں یہ غلط ہے، جھوٹ بولنا غلط ہے، غیبت کرنا غلط ہے، کسی کو تکلیف پہنچانا غلط ہے، بد نظری غلط ہے، ہم جانتے ہیں، رکنا بھی چاہتے ہیں، رک نہیں پاتے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ صرف جاننا کافی نہیں تھا، آپ نے جان لیا، معلومات آ گئی، آپ نے اس کو یہاں تک مان لیا صرف کہ کام غلط ہے۔ الحمدللہ یہ بھی ایک نعمت ہے یہاں تک بھی آنا، مگر اب وہ پاور کہاں سے آئے گا؟ وہ جسم کا پاور نہیں ہے جو آپ کو برائی سے روکتا ہے، وہ روح کا پاور ہے جو آپ کو برائی سے روکتا ہے۔ اگر جسم کے پاور سے آپ رکتے تو آپ اپنی نظر قابو میں کر لیتے۔ کتنی دیر لگتی ہے آنکھیں بند کرنے میں یا اپنی آنکھیں کسی جگہ سے ہٹانے میں؟ کتنی دیر لگتی ہے کہ ہم نے میوزک نہیں سننا، گانا بند کرنے میں؟ کمپیوٹر کا ایک کلک ہی ہے نا، اس میں سے آواز آنا بند ہو جائے گی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو قوت حاصل ہوتی ہے جسمانی نہیں ہے، یہ جسم کی نہیں ہے، یہ قوتیں جو ہمیں حاصل ہوتی ہیں یہ روحانی حاصل ہوتی ہیں۔
اور یہ جو مراقبہ ہے یہ روحانی قوتوں کا حصول کا ذریعہ بنتا ہے. اکثر لوگ جب اپنے حالات بتاتے ہیں تو، اور یہ دیکھیے کتنا بڑا فائدہ، میں اس کی دلیل بھی میں دیتا ہوں، کتنا زیادہ فائدہ مند چیز ہے یہ مراقبہ اور اللہ کو اس طرح یاد کرنا کہ یعنی میرا تو بہت ہی تجربہ یہ رہا ہے کہ جو دوست سلسلے میں ہوتے ہیں اپنی اپڈیٹ دیتے ہیں، اپنے حالات بتاتے ہیں، تو اکثر یعنی اکثریت مجھے یہ کہتی کہ حضرت الحمدللہ تسبیحات بھی ہو رہی ہیں، الحمدللہ قرآن پاک کی تلاوت بھی ہو رہی ہے، الحمدللہ نفل بھی ہو رہے ہیں، الحمدللہ اور چیزیں بھی ہو رہی ہیں، بس ایک مراقبہ نہیں ہوتا. اور میں ان کی توجہ اس بات پہ دلاتا ہوں کہ آپ خود بتائیے مجھے کہ نفل پڑھنے میں مشقت ہے کہ جی وضو بھی کرو، اس کے بعد مصلی پہ کھڑے بھی ہو اور نیچے بھی جاؤ، سجدہ بھی کرو، کھڑے بھی ہو، نفل پڑھنے میں مشقت، تسبیح گھمانے میں مشقت، تلاوت میں مشقت، مگر مراقبہ ہمارا کیا ہے؟ صرف بیٹھ جانا اور اللہ کو یاد کرنا. nothing can be more simpler. اس سے زیادہ آسان کیا بات ہوگی؟ آپ خود سوچئے کہ اس میں کوئی خاص طور پہ ہمارے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ میں کتنا آسان کام ہے کہ آپ بس بیٹھے ہوئے. اس سے زیادہ آسان کیا ہے کہ آپ کو کچھ نہیں کرنا، نہ جسم ہلانا ہے، نہ انگلی ہلانی، نہ زبان ہلانی ہے. مگر پھر کیا وجہ ہے کہ ہم مراقبہ ہی نہیں کر پاتے؟ ہم مراقبہ ہی نہیں کر پاتے. پھر دوسری اس کے بھی میں وضاحت کر دیتا ہوں کہ ہم مراقبہ کیوں نہیں کر پاتے. پھر دوسرے لوگ ہیں جو یہ بتاتے ہیں کہ حضرت ہم جب مراقبہ شروع کرتے ہیں تو ذہن اتنا منتشر ہو جاتا ہے، اتنے خیالات آتے ہیں، اتنے خیالات آتے ہیں، اتنے خیالات آتے ہیں کہ پھر ہم اٹھ جاتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے. ایسے ایسے خیالات آتے ہیں جو سالوں میں نہیں آیا ہوتے، ایسے ایسے واہیات خیال آتے ہیں کہ ہم سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں ہمیں کیا ہو گیا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے، میں دوستوں سے عرض کرتا ہوں کہ پہلے تم خود سوچو کہ شیطان اتنی محنت کرتا ہے کہ تم مراقبے میں نہ بیٹھو، دوسری نیکیاں کر لو. الحمدللہ تلاوت نیکی ہے، ذکر لسانی نیکی ہے، تسبیحات پڑھنا نیکی، اس سے کوئی انکار نہیں ہے. مگر کیا بات ہے کہ جہاں کچھ نہ کچھ مشقت ہے، زبان کی، ہاتھ کی، پیر کی، وہاں تو شیطان تمہیں کرنے دیتا ہے. مگر جہاں کوئی مشقت نہیں ہے تم نہیں کر پاتے، اس میں کیا بات ہے؟ کبھی تم نے سوچا ہے کیا وجہ ہے؟ کیونکہ روحانی طور پہ اتنا زیادہ فائدہ ہوتا ہے اس عمل سے، کیونکہ یہ قرآن کا عمل ہے نا. اللہ کو ہٹ کٹ کے یاد کرو. یہاں جب ایک آدمی مراقب ہوتا ہے کسی کو پتہ نہیں ہے، اور اکثر تو سمجھتے ہیں سو رہا ہے. ہاں بعض کا سو بھی رہا ہوتا ہے مگر یہ کہ ہٹ کٹ کے یاد کر رہا ہوتا ہے، اس کو فائدہ بے پناہ ہوتا ہے. شیطان کے علم میں ہوتا ہے کہ اس کو بے پناہ فائدہ ہو رہا، تو پہلے اس کی پوری کوشش ہوتی ہے اس کو ہر کام کروا دوں، مراقبے میں نہ بیٹھنے دوں. دوسری بات، جب مراقبے میں بیٹھ جاتا ہے پھر نفس اور شیطان کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ اس کے ذہن کو منتشر کروں، ادھر کا خیال ادھر کا خیال، بےہودہ خیال. کیا وجہ یہ کہ شیطان دیکھ رہا ہے کہ اس کو اتنا فائدہ ہو رہا ہے اور اب یہ تو بیٹھ ہی گیا ہے. پہلے میری کوشش تھی نہ بیٹھے، اب یہ بیٹھ گیا تو فائدہ اس کو شروع ہو گیا ہے. اب میں اس کو کیسے اٹھاؤں؟ کیونکہ کام تو کرنا کچھ نہیں ہے، صرف اس نے بیٹھ جانا سر جھکا کے کہ اللہ کی دل اللہ اللہ کر رہا ہے. اب اس کو کیا کرتا ہے، نفس اور شیطان الٹے سیدھے خیالات اس کے دل میں ڈال رہا ہوتا ہے، جس سے یہ پریشان ہوتا ہے. اور اکثر ناسمجھی کی وجہ سے لوگ اٹھ جاتے ہیں 5 منٹ میں، 7 منٹ میں، یار پتہ نہیں میرا تو ذہن نہیں لگ رہا، مجھے تو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا. یہاں ایک اور نقطہ میں آپ سے عرض کروں کہ ہر چیز میں استاد لازمی ہے، ہر چیز میں، ہر علم میں استاد لازمی. استاد کے بغیر علم نہیں آتا. سلطان باہو رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جاگ بنا دودھ جمدا کوئی نہ باہو. جاگ، یہ دہی کی جاگ لگتی ہے نا،
دودھ میں صرف وہ کہتے ہیں کتنا ہی تم دودھ کو کاڑ لو دہی نہیں بنے گی، اس کے لیے جاگ لگانی پڑے گی، یعنی پرانی دہی تھوڑی سی رکھو گے تب جا کے پھر دودھ دہی بنے گا. اور یہ تصوف میں تو بعین 100% یہ بات ہے، بعین 100% یہ بات ہے کہ آپ کو رہنما کی آخر تک ضرورت رہتی. کسی مقام پہ آدمی پہنچ کے یہ کہے کہ اب مجھے رہنما کی ضرورت نہیں ہے، پھر اس کا رہنما کون بنتا ہے؟ شیطان. اس کا بھی رہنما ہوتا ہے، اس کا رہنما ہوتا ہے شیطان. اسی واسطے ہمارے تصوف میں کہتے ہیں رابطہ شیخ بہت ہی ضروری ہے. تو بات یہ عرض کر رہا تھا کہ لوگ جب یہ بتاتے ہیں کہ یہ خیالات آتے ہیں، تو اصل میں کیا ہو رہا ہے کہ جب آپ بیٹھیں اب شیطان نے آپ کو منتشر اٹھانے کے لیے خیالات آپ کے دل میں ڈالنے شروع کر دیں. اب آپ کو کیا کرنا ہے؟ اب یہ ہے کہ ہم کیا کریں گے. ایک، کیونکہ ہمیں فائدہ 100% ہو رہا ہے تو ہم نے اپنا وقت پورا کرنا ہے کم وقت میں، ایک بات. دوسری بات ہے ہم نے ان خیالات سے پریشان نہیں ہونا، ان کو اگنور کرنا ہے، ان پہ کوئی توجہ نہیں دینی. آتے رہے جاتے رہے، جیسے وہ گٹر پانی آتا نا، آیا گٹر میں بہہ گیا، ختم. رکھنا نہیں ہے، اس کو روکنا نہیں ہے، ان خیالات کو سوچنا نہیں ہے، اور نہ ہی ان کی طرف پریشان ہونا ہے، نہ ہی ان کی طرف پریشان ہونا ہے. اب تیسرا درجہ ایک اور ہے. بہت سارے دوست جو ماشاءاللہ مراقبہ کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ ایک ان کا وہ ہوتی ہے، کمپلین ہوتی ہے، شکایت ہوتی ہے کہ حضرت ہم مراقبہ تو کرتے ہیں مگر ٹھیک سے نہیں ہو رہا. تو پہلے تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ ماشاءاللہ اس مقام پہ پہنچ گئے کہ اپنے مراقبے کو خود ہی جج کر لیں گے. یہ بھی بہت ہمارے یہاں بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ہم اپنا استاد یوں بنتے ہیں، اپنے ڈاکٹر یوں بنتے ہیں. مطلب ہم نہیں سمجھتے کہ ہمیں کوئی ضرورت ہے کہ شیخ سے پوچھے تو صحیح. حضرت شیخ کو بتانا ضروری ہے. رابطہ شیخ میں فتوے اپنے نہیں بتانا کہ جی حضرت مجھے کیفیت نہیں ہو رہی، حضرت مجھے یہ غلط ہو رہا، یہ صحیح ہو رہا. تو حضرت کیا چنے بیچنے جو تمہیں جب سارے فتوے تم نہیں دینے تو پھر وہ ان سے کیوں رابطہ کر رہے ہو؟ ہوتا کیا ہے؟ تو وہ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت یہ لطیفہ جاری نہیں ہوا. اس پہ بھی بڑی مجھے حیرانی ہوتی ہے کہ ایک آدمی سالک جس کو پتہ ہی نہیں کہ لطیفہ جاری ہونے کے معنی کیا ہیں، وہ خود اپنا فیصلہ سنا رہا ہوتا کہ حضرت لطیفہ جاری نہیں ہوا میرا. یہ ماشاءاللہ حضرت کیفیت کوئی نہیں بنتی، کوشش بہت کرتا ہوں. اچھا جی کیا کیفیت آپ چاہتے ہیں؟ حضرت ایسے وہ دل سے دھڑ دھڑ اللہ کی آواز آئے گی، یہ آئے گا وہ آئے گا. اچھا یہ کیفیت ہے، یہ دل جاری ہونا ہے؟ ہاں جی یہی دل جاری ہونا. ماشاءاللہ بھائی بہت ساری چیزیں کیفیات بدن میں تو ہندو جوگی بھی جاری کر دیتا ہے، سادھو بھی جاری کر دیتا ہے. بہت ساری کیفیات یا جسم کی جو کیفیات ہوتی ہیں بہت ساری جسمانی جو ہوتی ہیں، وہ تو ایک سادھو، آپ سادھو کو دیکھتے ہیں کانٹوں پہ بیٹھے ہوتے ہیں، ایک پیر پہ مہینوں کھڑے رہ جائیں گے. یہ جسمانی کیفیات ہیں، جسمانی مشقتوں سے آ جاتی ہیں. مگر پھر یہ لطیفہ جاری ہونے کے کیا معنی ہیں؟ حقیقت کیا ہے؟ حقیقت نہ فرشتے آنا ہے، نظر آنا ہے، نہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت حقیقت ہے. اس یعنی مراقبے کی جو مقصود ہے یہ ہو جائیں کیفیات تو محمود ہے، مقصود نہیں ہے. اصل کیا ہے کہ انسان کی روح کی جو بیماریاں ہیں وہ نکلنا شروع ہو جائیں. انسان کی روح کی بیماریاں جو ہیں وہ نکلنا شروع ہو جائیں، یہ اس کی اصل ہے. اور بعض اوقات پھر جب دریافت کرتے ہیں کہ جی آپ نے فلانا مراقبہ شروع کیا تھا، اچھا یہ بتائیے آپ کی دنیاوی خواہشات میں کوئی فرق آئی ہے؟ جن چیزوں کے پیچھے آپ رات رات بھر پریشان رہتے تھے کہ مجھے ایسا کپڑا نہیں ملا، ایسا جوتا نہیں ملا، وہ کہتے ہیں ہاں حضرت یہ تو ہے، یہ فرق پڑ گیا، یہ فرق پڑ گیا. یہ حقیقت لطیفہ جاری ہونا، مراقبے کا فائدہ ہونا، یہ حقیقی فائدہ ہے. حقیقی فائدہ کیا ہے کہ شریعت ہماری طبیعت بن جائے. حقیقی، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حقیقی فائدہ یہ کہ کوئی مطلب یہ کشف، کرامت، کوئی شعبدہ بازی کہ ہم ہوا میں اڑنے لگیں،
یا باقاعدہ ایسے ایسے جسم پورا دھڑ 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 ہلنے لگے، یہ بالکل ہو جائے تو ہو جائے، محمود ہے، مقصود نہیں ہے۔ مگر جب انسان ہٹ کٹ کے اپنے رب کو یاد کرتا ہے، ہٹ کٹ کے اپنے رب کو یاد کرتا ہے جو قرآن کے حکم میں آتا ہے، تو اس سے ایک نعمت اس کو کیا ملی کہ اس کی روح کی بیماریاں دور ہو جاتی ہیں، ایک بات۔ دوسری نعمت کیا اس کو ملتی ہے کہ جب یہ مستقل اپنے رب کی یاد میں ہوتا ہے تو حدیث شریف میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ جو ذاکرین ہیں ان کی مثال ایسے ہے جیسے زندوں کی، اور غافلین جو ہیں ان کی مثال ایسے ہے جیسے مردوں کی۔ وہ مشہور قصہ ایک بار پھر سنا دیتا ہوں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کا، کیونکہ اس زمرے میں کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ ایک جنگ میں تشریف لے گئے، وہاں کفار 60,000 تھے۔ مسلمانوں کے امیر نے مشورہ کیا کہ 60,000 کے مجمع کو کیسے قابو کیا جائے، کیسے اسٹریٹجی کیا ہے۔ تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ امیر آپ حضرت مجھے اکیلے جانے دیں، میں ان کو لپٹ لیتا ہوں۔ تو جو امیر صاحب تھے انہوں نے ان کو کہا کہ یہ تو صحیح نہیں ہے، آپ کچھ لوگ اپنے ساتھ لے کے جائیں۔ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے 60 لوگ، مگر میری پسند کے 60 لوگ دے دیجیے۔ امیر صاحب نے کہا ٹھیک ہے، اور پھر تاریخ ہے، ڈاکیومنٹڈ ہسٹری ہے کہ وہ 60 لوگوں کے ساتھ تشریف لے گئے اور ان کفار کو شکست دے کے واپس آ گئے۔ بعد میں کسی نے پوچھا کہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ آپ نے جو اتنی ایسی عجیب بات کہی کہ میں اکیلا چاہتا ہوں 60,000 کے اندر، یہ بات سمجھ میں آپ کی نہیں آئی۔ انہوں نے کہا کہ بات تو بہت آسان ہے، اب یہاں بھی یہ بتاؤں، یہ سمجھنے کی کیفیت ایک روح کی کیفیت ہے۔ آج ہم اپنے ظاہر کو اتنی اہمیت دیتے ہیں اور روح کو اتنا ہم بھول گئے ہیں کہ حقیقت کی زندگی سے ہم نکل کے ایک ورچوئل ریالٹی میں، ایک دھوکے میں آ گئے ہیں۔ ان صحابہ کے پاس کیونکہ ورچوئل ریالٹی نہیں تھی، حقیقی ریالٹی تھی، حقیقت تھی۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بات یہ کہ میں نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، مفہوم ہے کہ جو ذاکرین ہیں وہ ان کی مثال ایسے ہے جیسے زندہ، اور جو غافلین ہیں جن کے دل اللہ کی یاد سے غافل ہیں وہ ایسے ہیں جیسے مردہ۔ تو یہ بتاؤ کہ میں تو زندہ ہوں الحمدللہ، میں تو اللہ کو یاد کرنے والا ہوں، اور سامنے والے یہ 60,000 کفار تو اللہ سے غافل ہیں، تو ایک زندہ آدمی اگر 60,000 مردار، 60,000 لاشوں میں جاتا ہے تو ان کو شکست دیتا ہے، تو اس میں کون سی کمال ہے، اس میں کون سا کمال ہے؟ یہ روح کا پاور ہے جس کو آج ہم بھول چکے ہیں۔ اپنی جو استعداد، جو پاور اللہ نے ہماری اپنی روح کے اندر رکھا ہے، وہ حقیقت یہ ہے کہ آج بھی اگر اس حدیث شریف کو سامنے رکھیں تو کفار کی اور مردہ دلوں کی کیا حیثیت ہے مسلمانوں کے آگے۔ ایک مسلمان کے آگے پوری کفار قوم نہیں کھڑی ہو سکتی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ وہ مردہ ہیں۔ اس کے مفہوم میں علماء نے اور بھی کیا فرمایا کہ زندہ سے کیا مراد، اگر کسی زندہ آدمی کو آپ کوئی تکلیف دیں تو وہ بدلہ لیتا ہے، اگر زندہ کو کوئی تکلیف دیں گے تو وہ بدلہ لے گا، مردہ بدلہ لینے پہ قادر نہیں ہے۔ تو اسی طرح جس انسان کی روح کا تعلق مستقل اللہ جل شانہ سے لگا ہوا ہوتا ہے، یہاں ایک اور حدیث شریف، اللہ پاک نے اعلان جنگ 2 جگہ اعلان کیا ہے، قرآن میں ان لوگوں کے خلاف جو ربا اور سود کے خلاف، وہ لوگ جو ربا اور سود لیتے ہیں، اور حدیث شریف میں اللہ پاک فرماتے ہیں جس کا مفہوم ہے کہ جس نے میرے ولی کو صدایا میں اس کے مقابلے میں غضبناک شیر ہوں۔ اولیاء کا، اللہ کے دوستوں کا بدلہ اللہ لیتا ہے۔ اپنی روح کو ایسا بناؤ نا، آپ خود سوچو نا، آپ کتنے، یہ اس روح کا پاور کتنا بڑا ہے، اور یہ پاور کہاں سے آتا ہے؟ اللہ کی یاد سے آتا ہے، جو قرآن کہہ رہا ہے وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْدِيلًا، اور آتا ہے ہٹ کٹ کے، پہلے غیر کی نفی کرنی پڑے گی، پھر اللہ کو یاد کرنا پڑے گا، مگر اس کے بعد جو آپ کو انعام ملے گا، جو غلبہ ملے گا، جو کامیابی ملے گی، وہ بے تحاشا ہے۔
جو آپ اپنے زور بازو سے نہیں حاصل کر سکتے وہ اپنے زور روح سے حاصل کریں گے۔ اس واسطے ہمارے ہاں اس مراقبے پہ اتنی زیادہ توجہ ہے۔ معرفت الہی حاصل کرنے کا ذریعہ اور وہ سب چیزیں تو ایک مستقل الگ موضوع ہے، کیونکہ علوم الہی، معرفت الہی کی جگہ صرف دل ہے، انسانی جسم ہے نہیں، انسانی عقل ہے نہیں، انسانی عقل محدود ہے۔ علوم الہی قرآن خود کہتا ہے کہ اگر سارے یہ درخت قلم بن جائیں اور سمندر سیاہی بن جائیں اور ایسے اور بھی لے آؤ اور لکھتے رہو اللہ کی باتیں، تو اللہ کی باتیں ختم نہیں ہوں گی۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ علم الہی لامحدود، قرآن بتا رہا ہے نا کہ علوم الہی لامحدود ہیں، تو ہماری اس عقل میں کیسے آئیں گے؟ مگر یہ لامحدود جمع کرنے کی جو جگہ ہے، جس میں جذب کرنے کی کوئی طاقت ہے، وہ آپ کی روح میں ہے۔ نہ مجھے زمین سما سکتی ہے نہ آسمان، مگر مومن کا قلب، مفہوم حدیث شریف کا۔ تو یہ جو مراقبہ ہے یہ محنت ہے اپنے قلب کی، قرآن کے اور حدیث شریف کے پرتاؤ میں، یعنی اس کے عکس میں جتنا اللہ کو ہم یاد کریں گے اتنا ہمارے اندر تبدیلی آئیں گے، اور جب اندر تبدیلی آتی ہے تو باہر کی ہوا بھی تبدیل ہو جاتی ہے۔ اس بات پہ میں ختم کرتا ہوں، اور میں لوگوں کو اکثر یہ عرض بھی کرتا ہوں کہ تم اگر یہ اعمال گھر میں خود شروع کرو گے اپنی ذات پہ، تمہارے آس پاس کے لوگوں میں بھی تبدیلی آنا شروع ہو جائے گی، آس پاس کے لوگوں میں بھی آپ دیکھو گے کہ تبدیلی آ رہی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جب تمہارے اندر اللہ کی محبت آئے گی، تمہارے قلب میں، تمہاری روح میں ہر وقت اللہ سے کنیکشن ہوگا، اور رحمت الہی جب تمہاری روح پہ ہر وقت آ رہی ہوگی، تو آس پاس جتنے بھی تمہارے لوگ ہیں جو تمہارے قریب آئیں گے اس رحمت الہی سے فائدہ اٹھائیں گے، اور ان کی روح بھی اس سے متاثر ہوگی۔ آج ہم اپنی زندگی کے مسائل حل کرنے کے لیے جو انداز اپنا رہے ہیں وہ کون سے انداز ہیں؟ وہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے ایک آدمی اندھیرے کو ڈنڈے سے ہرانا چاہتا ہے۔ اندھیرے کے لیے آسان حل کیا ہے کہ ایک موم بتی جلا دیں، ایک چراغ ڈلا لیں، اندھیرا دور ہو جائے گا۔ آج ہم نے اپنے زندگیوں کے مسائل حل کرنے کے لیے، کوئی کہتا ہے میں نے ایک ڈنڈا اٹھا لیا ہے، دوسرا کہتا ہے 2 اٹھا لیے ہیں، تیسرا کہتا ہے میں تو کلیشکنوف لے آیا ہوں۔ آپ خود بتائیے، کلیشکنوف لے آئے یا ڈنڈے لے آئے، اندھیرا دور نہیں ہوگا۔ اسی واسطے آج ہماری زندگی کے مسائل دور نہیں ہو رہے۔ قناعت جسم میں نہیں ہوتی، قناعت دل میں ہوتی ہے۔ سکون جسم میں نہیں ہوتا، سکون دل میں ہوتا۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ سارا کھیل جو ہے یہ ہے ہی روح کا، سارا کا سارا کھیل ہے ہی یہ روح کا۔ یہ جسم تو بہت عارضی طور پہ ہمارے پاس ہے، اتنی عارضی چیز میں ایک، اور روح دائمی چیز ہے، تو ظاہری بات ہے جو چیز دائمی ہے اس کی طاقت بھی بہت زیادہ ہے۔ اب روح جو بن چکی ہے، اب یہ روح فنا کبھی نہیں ہوگی، تو ظاہری بات ہے اس میں جو اللہ نے قوتیں، یہ صرف میں عقلی طور پہ بھی دلیل دے رہا ہوں، ظاہری بات ہے جو اس میں انرجی اور قوتیں اور تاثیر اللہ نے لکھی ہمارے جسم میں وہ نہیں رکھی، کیونکہ یہ جسم تو ایسا ہے کہ اس نے چلنا ہی 50-60 سال ہے۔ تو اس جسم کی بنیاد پہ ہم اپنے مسائل کیسے حل کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ آج اپنی زندگی کو پرسکون بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ مسائل سے چھٹکارا حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اور اس دور کے فتنوں سے بچنے کا کیا طریقہ ہے؟ اور یہ ہمارے لیے لازمی ہے، اس دور کے فتنوں سے بچنا، آخرت کے لیے نہیں، اس دنیا کے لیے۔ یاد رکھو، اگر تمہارے کان قابو میں نہیں ہے، تمہاری نظر قابو میں نہیں ہے، تمہارے ہاتھ قابو میں نہیں ہے، آخرت میں تو جو ہوگا وہ ہوگا، وہ تو الگ بات ہے، مگر اس دنیا میں اس کے مضرات آپ کو ملیں گے، اس کی مشکلات، اس کا وبال اس دنیا میں آپ کو آئے گا۔ آپ کسی اور کی بہن کو بدنظری کریں گے، کوئی آپ کے یہاں ایسا کرے گا، مقافات عمل ہے۔ جب آپ کی نظر پاک نہیں ہوگی، آپ کا جو سکون اللہ نے تمہارے اپنی بیوی میں رکھا تھا وہ اٹھ جائے گا، اور پھر تم بدنظریاں کرتے رہو گے، مگر سکون تمہیں کہیں نہیں ملے گا۔ اور اگر اس کو قابو کر لو گے تو سارے کے سارا سکون ایک اللہ پاک تمہیں گھر میں عطا فرما دیں گے۔ تم اپنے کانوں کو قابو نہیں کرو گے
تمہاری روح بے چین ہو جائے گی. مگر آج ہمیں تو یہ سمجھایا گیا کہ موسیقی روح کی غذا ہے. اللہ پاک کہتے ہیں کہ سکون ذکر سے ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ موسیقی روح کی غذا ہے. ہمیں بظاہر چند لمحے ایسے لگتا ہے کہ سن رہے موسیقی تو بڑا مزہ آ رہا ہے اور ہمارا جسم بڑا فرحت پا رہا ہے، حالانکہ آتا ہے کہ ہر سر کے ساتھ شیاطین پیدا ہوتے ہیں. جس گھر میں ہر سر کے ساتھ شیاطین پیدا ہو رہے ہوں اور ایک گھر میں کوئی اللہ کو اپنے دل میں یاد کر رہا ہو، جب اللہ کا نام، جب اس سر سے شیاطین پیدا ہوتے ہیں تو اللہ کی جو اپنے جس کا دل ہر وقت اللہ کی یاد سے جاری ہوگا، اس کے یہاں بھی تو کچھ فرشتے پیدا ہو رہے ہوں گے نا، اس کے گھر پہ بھی تو کچھ رحمتیں ہو رہی ہوں گی. تو ان دونوں گھروں میں کتنا فرق ہے. اور ہم کہتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں ہمارے اعمال تو ایسے ہوں کہ شیاطین پیدا ہوں، اور آخر میں پھر ہم کہتے ہیں کہ پتہ نہیں ہمیں مسائل کیوں پیدا ہو رہے ہیں، پتہ نہیں گھر میں اختلاف کیوں ہیں، پتہ نہیں یہ جنات کہاں سے آ گئے، پتہ نہیں کسی نے ہم پہ اثر کر دیا. بھائی جان، جب آپ کے گھر میں ساری گندگی موجود ہوگی تو جبریل علیہ السلام تو نہیں آئیں گے نا، اس پہ کوئی گندا جن ہی آئے گا نا، کوئی شیاطین ہی آئیں گے نا. آج کل یہ عام چیز ملتی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم خود. اور یہ ہمارے اپنے ہاتھ میں ہے. اپنی مصیبتیں دور کرنا ہمارے اپنے ہاتھ میں. ہم کوشش تو کریں، اپنی روح پہ محنت کریں، اپنی روح کو پاک کرنے کی کوشش کریں. دیکھیں پھر یہ نمک کے پہاڑوں کی طرح یہ مسائل کیسے دور ہو جاتے ہیں. آپ کی روح کے اندر کیسا سکون آئے گا، طمانینت آئے گی، چین آئے گا، خوف اور حزن دور ہوگا. یہ دنیا بھی حیات، یہاں بھی حیات طیبہ ہوگی. قرآن کا وعدہ ہے، حیات طیبہ یہاں اس دنیا میں آپ کو عطا ہوگی. اللہ پاک مجھے بھی اور آپ کو بھی اپنی حقیقی یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس دور کے فتنوں سے محفوظ فرمائے، اور نیکی کرنے کا حکم کی توفیق عطا فرمائے. برائی سے حکم سے کیا معنی ہے؟ سب سے پہلا حکم اپنے پہ ہے، کیونکہ یہاں ایک اور مصیبت ہے کہ حکم کرنے میں ہم بہت پہلا تو ہر آج جی چاقو اٹھاؤ سارے کافر ہیں، چلو بھائی پہلے تو ساروں کا خاتمہ کر. اندر کافر اپنے بابا بلے شاہ کہتے ہیں تو نے کبھی اپنے اندر تو دیکھا ہی نہیں. تو بھائی جان، امر بالمعروف سب سے پہلے آج اگر شروع کرنا ہے تو اپنے اندر شروع کرو. نہیں انل منکر کرنا ہے، اپنے اندر شروع کرو. اور جب اس درجے پہنچ جاؤ کہ تم کہو گے ہاں اب میرے اندر برائی نہیں ہے، تو پھر اس وقت بھی جان لینا کہ ابھی بھی شیطان کے میں دھوکے میں ہوں. جو جتنا قرب الہی میں بڑھے گا اس کو اتنی اپنی گندگی نظر آئے گی. یہ قرب الہی جو جتنا بتی کے قریب ایک اندھیرے میں ایک چادر ہے اس پہ داغ ہے نظر نہیں آئے گا، جو جتنا بتی کے قریب جاتا جائے گا تو اور زیادہ وہ داغ اجاگر ہوگا. جو جتنا اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے اس کو اپنی حیثیت اور پتہ چلتی رہتی کہ میں کچھ نہیں ہوں، میں کچھ نہیں ہوں، میری حقیقت کچھ نہیں ہے. تو اگر تمہیں خود پسندی آئے نا اس عمل سے تو جان لو کہ یہ شیطان ہے. اور اسی کے لیے جو اپنے شیخ سے رجوع کرنا ہوتا ہے وہ اسی لیے کہ وہ پھر پکڑتا ہے کہ یہ تمہیں خود پسندی آ رہی. خود پسندی نہیں لانی، مگر آن دی ادر ہینڈ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اپنے اوپر محنت نہیں کرنی. آج شروع کرنے کا مرکز جو ہے تا وقت ہے کہ آپ کو اوپر سے حکم نہ آ جائے. اوپر سے حکم کیا ہے؟ کوئی عالم ربانی یا کوئی شیخ آپ کو حکم نہ کرے کہ اب باہر جاؤ، تو گائیڈڈ طریقے سے وہ آپ اپنے اس میں گائیڈنس میں آپ کو بتائے گا کہ کس طرح کام کرنا ہے، تاکہ تم میں تکبر نہ پیدا ہو، ریاکاری نہ پیدا ہو، خود پسندی نہ پیدا ہو، تاکہ تم خود ہلاک نہ ہو جاؤ. شیطان نے کئیوں کو ایسے ہلاک کیا ہے، کئیوں کو ایسے حالات کیا تم پہنچ گئے. وہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید کا میں نے قصہ عرض کیا تھا نا کہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ ایک مرید بڑے پابندی سے آتا تھا، کچھ عرصے غائب ہو گیا. تو انہوں نے کچھ مریدین کو بھیجا، بھائی جاؤ فلاں کے پاس جاؤ پوچھو کیا ہو گیا. تو جب وہ گئے ساتھی وہاں تو اس نے کہا کہ جی بات یہ ہے کہ میں تو رات کو جب ذکر کرتا ہوں تو رات کو ایک ایسے گھوڑا گاڑی آتی ہے اور ایسے شاہانہ گھوڑے ہوتے ہیں، بگی ہوتی ہے، پھر میں جنت کی سیر کرتا ہوں اور ایسا میرا ذکر ہے، اور جب میں ذکر کرتا ہوں تو جنت مجھے نظر آتی ہے اور یہ اور وہ. تو اب تو مجھے شیخ کی ضرورت نہیں ہے، اب میں تو پہنچ گیا ہوں، بات ختم. تو جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کو جب پتہ چلا
تو انہوں نے کہا کہ جاؤ اس کو کہہ دینا کہ اگلی بار یہ کیفیت ہو تو ایک مرتبہ لا حول پڑھ لینا، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ جا کے دوستوں نے اس کو بتایا بھائی شیخ یہ کہہ رہے ہیں، اور ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، نفس تو کہتا نا کہ مجھ سے بڑا کون شیخ ہے، ٹھیک ہے میں تو اب اس سے اوپر پہنچ گیا ہوں، چلو ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں رات ہوئی، اس نے اپنا وہ ذکر شروع کیا۔ اب شیطان جب اس کو کہتے ہیں استدراج، اولیاء کی ہوتی کرامت، شیطان کرتا ہے استدراج، جو جھوٹی ہیلوسینیشن، جھوٹی چیزیں دکھاتا ہے۔ تو خیر اس نے جب ذکر شروع کیا تو وہی ہوا کہ بڑے گھوڑے گاڑی آ رہی ہے اور بگی آ رہی ہے، اور اس نے دیکھا میں سیر کر رہا ہوں اور جنت میں، اور اچانک اس کو یہ بات یاد آ گئی کہ لا حول والا پڑھ لینا۔ تو اس نے کہا چلو میں ایک بار پڑھ لیتا ہوں۔ تو یہاں اس نے کیا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اب اس نے دیکھا کہ آنن فانن وہ منظر سارا تبدیل ہو گیا، اور اس نے اپنے آپ کو دیکھا کہ بجائے بگی کے وہ کوڑے کے ڈھیر پہ بیٹھا ہوا تھا، اور بجائے وہ گھوڑوں کے سامنے چوہے تھے، اور گندگی اور بودار جگہ وہ بیٹھا ہوا تھا۔ پھر اس کو سمجھ میں آئی او ہو یہ تو شیطان کا دھوکہ تھا، استدراج تھا، اور فوراً پھر وہ بھاگ کے گیا واپس حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے اور معافی مانگی، توبہ طائب ہوا۔ تو رستہ بہرحال شیطان اور نفس ہم سب کے پیچھے پڑا ہوا ہے، مگر ہم نے جو کوشش کرنی ہے وہ سب سے پہلے اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرنی ہے، اپنی برائیوں کو دور کرنا ہے، اپنے اندر اخلاق حسنہ پیدا کرنے ہیں۔ اور پھر انشاءاللہ دوسری بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود ایسا تھا کہ لوگ دیکھ کے مسلمان ہوتے تھے، تو اگر ہم ان کے سچے امتی ہیں اور سچا وہ طریقہ اپناتے ہیں تو لوگ دیکھ کے ہمیں مسلمان ہوں گے۔ آج مسئلہ یہ کہ ہماری باتیں تو بہت اچھی ہیں، مگر جب لوگ ہمارے عمل دیکھتے ہیں تو ہم اسلام سے دور ہو جاتے ہیں بجائے قریب ہونے کے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے عمل الٹے ہیں۔ کیا یہ اچھا تھا کہ ہماری زبانیں خاموش ہوتی ہیں اور ہمارے بدن اعمال بولتے کہ یار ایسا مسلمان ہوتا ہے، ایسا با اخلاق ہوتا ہے، ایسا سچا ہوتا ہے، ایسا امانت دار ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں سب کو کہا تھا کہ مجھے صادق کہو اور امین کہو، مگر عمل ایسے تھے کہ لوگ مجبور ہو گئے، کافر دشمن مجبور ہو گئے صادق اور امین کہنے میں۔ اس وقت بھی مجبور تھے کہ جب نبی نبوت نہیں مان رہے ان کی، مگر اس وقت بھی یہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ یہ جھوٹے ہیں۔ تکلیف یعنی اور عمل کیسا کہ جب ہجرت فرما رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو کیا کر رہے ہیں کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کے اور کہتے ہیں دیکھو یہ اس کی امانت ہے، میں جا رہا ہوں تم ان کی امانتیں واپس کر دینا ہو۔ بھائی بات یہ کہ جب کفار اتنی تکلیف لے رہے ہیں، مجھ جیسا ہوتا تو کہتا جی انہی کی امانت لو یہ رستے میں کام آئے گی۔ مگر ان کا کیا عمل تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیا تھا؟ ایسا عمل کہ اپنے دشمنوں کے ساتھ بھی امانت داری پوری کر کے چلے گئے، تو وہ مجبور تھے دشمنیوں کی بھی انتہا پہ پہنچنے کے بعد بھی مجبور تھے کہ یہ صادق ہیں اور یہ امین ہیں۔ جس عبداللہ بن ابی، مجھے اس کا مشہور قصہ ہے اس میں فضائل اعمال میں، جس مشرک کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس مشرک نے یہ کہا تھا کہ میں نے گھوڑا تیار کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پہ چڑھ کے میں شہید کروں گا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں ہی تمہیں ماروں گا، ہلاک کروں گا۔ تو وہ ڈرتا تھا اس کے بعد کہ جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا ہے تو مجھے یقین ہے کہ میں ان کی مار سے بچ نہیں سکتا۔ اور آخر میں جنگ میں ہوا بھی یہی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک برچہ مارا اور اس پہ ذرا سی خراش لگی اور وہ چیخنے چلانے لگا۔ سب نے اس کو کہا کہ تم ایک خراش پہ کیوں چیختا چلاتا؟ اور وہ کیا کہتا تھا؟ وہ کیا کہتا تھا؟ دیکھو مجبور تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو دیکھ کے کہ کہتا تھا کہ جی بات یہ ہے کہ یہ تمہیں پتہ نہیں کس کی مار ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مار ہے، اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں ہی تمہیں ماروں گا، اب میں بچ نہیں سکتا۔ کافر ہے مگر محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پہ اس کو کیسا یقین ہے۔ بے شک بہت اور صفات اپنی جگہ پہ، مگر یہ ایک وجہ اس کی کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ساری زندگی کیا تھا؟ امانت داری کا۔
تو اپنے وجود کو ایسا بناؤ کہ تبلیغ ہو جائے، تم چلتے پھرتے تبلیغ ہو جاؤ، تمہاری وجود چلتی پھرتی تبلیغ ہو جائے تو ہے کمال۔ اور صرف لفظوں کا سہارا لینا تو یہ اچھی کتابیں بھی بہت ہیں، صرف کتابیں بانٹ دو بس، مگر اس سے کام نہیں بنے گا۔ اور یہ وجود کیسے بنے گا؟ یہ اندر سے بنے گا، جب اللہ کو ہر وقت یاد کرو گے، اللہ سے کنیکٹڈ رہو گے، اس پہ پہلے اپنے اندر محنت کرو۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔